السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم ایک آدرش مسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ایک آئیڈیل، نمونہ، پرتیمان، پرتیبھاشالی اور سجن ویکتی اس سنسار میں کیسے ہو سکتے ہیں، یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارا یہ جو چرچا چل رہا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سمکش، اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمیں اچھا بننا پڑے گا۔ اللہ کے جو حق اور ادھیکار ہیں وہ ہم کو صحیح طریقے سے پورا کرنا پڑے گا، تب ہم ایک صحیح انسان ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ تیسرا پارٹ ہے اور اس میں ہم یہ باتیں سیکھیں گے کہ ایک آدرش ویکتی کا جو اخلاق ہے، اس کے جو چرتر اور آچرن ہے، اس میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی اس کے اوپر انیواریہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ خاص طور سے نماز، صلاۃ، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں ہمارے اوپر انیواریہ کی ہیں، جو بھی ہمارے اوپر فرض چیزیں ہیں، اس میں سب سے اہم، سب سے خاص، سب سے سروشرشٹھ اور سروتم اور مہان فریضہ یہی نماز ہے۔ اور ایک مسلم ویکتی نماز بھی پڑھتا رہتا ہے۔ بغیر نماز پڑھے کوئی بھی ایک انسان آدرش اور آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کے درمیان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لوگ اس کی خوب تعریف کر رہے ہیں، اس کا چرتر، اس کا اخلاق لوگوں کے بیچ میں بڑا اچھا ہے، لوگ اس کی بڑی پرشنسا کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ سجن ویکتی نہیں ہو سکتا، وہ ایک مثالی اور آدرش انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے ہمارے تمام مسلمانوں کے اوپر۔ کیونکہ یہ دین کا ستون ہے، یہ اسلام کا ایک پلر ہے۔ اسلام کے جو 5 آدھار ہیں اس میں سے ایک ہے، سب سے مہتوپورن، سب سے اہم اور سب سے خاص ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کا اسلام باقی ہے، اس کا دین اور دھرم سرکشت ہے، محفوظ ہے، باقی ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے دین کو برباد کر دیتا ہے، وہ اپنے اسلام کو برباد کر دیتا ہے، اس پلر کو گرا دیتا ہے، چھتی گرست کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نماز بہت ضروری ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ صرف نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز یہ سب سے اتم، سب سے شریشٹھ اور مہان عبادت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل، سب سے پیری عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نکٹ سب سے سروتم، سروشرشٹھ اور سروتم اپاسنا، سب سے مہان اپاسنا کون سی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، ارتھات سمے میں نماز پڑھنا۔ نماز کو اس کے سمے میں، اس کے اصل وقت میں ادا کرنا، یہ نہیں کہ قضا کر کے پڑھنا، بعد میں پڑھنا، نہیں، نماز کو وقت میں پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ ثم ایو، نماز کے بعد پھر کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بر الوالدین، ارتھات اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا بیوہار کرنا، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے حق کے بعد، اللہ کے حق اور ادھیکار کے بعد جن کا حق اور ادھیکار ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے وہ ماتا پتا ہیں، اپنے ماں باپ ہیں، اپنے والدین ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، ارتھات اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دھرم یدھ کرنا، اللہ کے مارگ میں جہاد کرنا۔ میرے بھائیو، نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ نماز کے بارے میں جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، سب سے اہم اور خاص عمل یہ نماز، اسی کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ کوئی آدمی اس میں جب کامیاب ہو جائے گا تب اس سے اور چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ ہر طرح سے سفل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس نماز میں اسفل ہو گیا، نماز میں ناکام ہو گیا، اپنے اس پرشن میں فیل ہو گیا، تو پھر وہ برباد ہو جائے گا، وہ چھتی گرست ہو جائے گا، وہ ہر طرح سے جو ہے برباد ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، ہم کو نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس سے گناہ مٹتے ہیں، اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء۔ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے سے کوئی نہر جاری ہے، ایک نہر ہے،
پانی بہہ رہا ہے، ایک دم صاف ستھرا سوچھ پانی ہے، اور کوئی آدمی اس میں دن میں 5 بار وہ اس میں نہاتا ہے، اسنان کرتا ہے، دن اور رات میں کتنی بار؟ 5 بار اس میں وہ اسنان کرتا ہے، نہاتا ہے، تو کیا اس کے جسم پہ کچھ میل کچیل فہر اس کے جسم پہ باقی رہے گا؟ اس کے شریر میں کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اس کے شریر پہ کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہی حال تو 5 نمازوں کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گناہ مٹتے ہیں، پتہ کیا چلا؟ نماز پڑھنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ارتھات تم دن کے دونوں پہر میں نماز پڑھو اور جب کچھ رات چلی جائے تب نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز پڑھنے سے یہاں پہ کیا ہے؟ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، پنیہ، ستکرم، یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، پنیہ یہ پاپ کو ختم کر دیتے ہیں، ستکرم یہ دشکرم کو سماپت کر دیتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ نماز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے ایک عورت کو چھیڑ دیا۔ تو رسول اکرم یعنی اللہ کے رسول اس وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الحسنات یذھبن السیئات واقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، بے شک نیکیوں سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ نماز پڑھنے ہی سے صاف ہو جاتے ہیں، انسان پاک ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں جیسے چوری ہو گیا، بے وچار زنا ہو گیا، اس کے لیے اللہ سے توبہ، پشچاتاپ، سمایاسنا، توبہ اور استغفار کرنی پڑے گی۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر، کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک، اس طرح سے ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک، اس کے بیچ کی جو سمے ہیں، جو اودھی ہیں، یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس بیچ میں کوئی بھی گناہ وہ کیا ہے، چھوٹا گناہ، تو وہ گناہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طرح سے آدمی ایک جمعہ پڑھ لیا، اب اگلا جمعہ جب پڑھ لیتا ہے تو اس بیچ میں پورے ہفتے میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ختم کر، اس کے جسم سے صاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ نماز پڑھنے سے ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک اور حدیث شریف کے اندر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے۔ نماز کا وقت جب ہو جاتا ہے تو بندہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، نمرتا پوروک وہ نماز پڑھتا ہے، رکوع اچھی طرح سے ادا کرتا ہے، سجدے اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی وہ جتنا بھی گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہ نہ ہو، بڑے بڑے گناہ جو ہیں اس طرح کے گناہ جو ہے وہ نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، اور یہ پوری زندگی اس کے پورے جیون میں یہی مسئلہ ہوتا رہے گا۔ یعنی ہم انسان ہیں، جانے انجانے بہت سارے گناہ، بہت سارے پاپ ہم سے ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے تو ہم کو اس کے لیے اللہ سے فوراً رجوع کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے پشچاتاپ اور سمایاسنا بنتی کرنی چاہیے، اور اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں تو ہم کو نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے یہ سارے گناہ جو ہے ہمارے سماپت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائی ہم کو نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس سے اور آگے کی جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم چوتھے درس میں سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔